اسلام آباد پر چڑھائی سے درجہ حرارت نیچے نہیں آئے گا. بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کے بہترین لوگ اس وقت قید میں ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جیل میں موجود لوگوں کے خیالات بھی ہمارے جیسے ہیں. نون لیگ کے اہم وزراء سے بات ہوئی ہے, وہ بھی مفاہمت کے حامی ہیں. 2-3 ہفتوں میں ہماری کوششوں کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. شاہ محمود قریشی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی منشا پر ہی عمل کریں گے. شاہ محمود چاہتے ہیں بات چیت شروع ہو اور درجہ حرارت نیچے آئے. وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے. پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں, ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے. پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا قدم اٹھایا. کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے. ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 6 یا 7 کو ہے. صوبے کے امن کے حوالے سے, صوبے کی سلامتی کے حوالے سے, صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے. تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی, خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے. اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں مل کر جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس صوبے کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جرگے میں شرکت کی دعوت دی ہے. وزیر اعلیٰ کو چند دن دیں, ان کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکام کو کہا ہے خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وفاق کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا, اسلام آباد سے نہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام کا اعلان کشمیر سے ہوگا. مقبوضہ وادی میں کشمیری حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے. بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا گلگت بلتستان کے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن ملنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد. کہا گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا. وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی, خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے. گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کی تقریب مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا. تقریب میں آمد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے صدر مملکت کا استقبال کیا. روایتی ٹوپی بھی پہنائی گئی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا بھارت کی سازش ناکام کی جائے, گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں لایا جائے. 78 سال سے ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں. گلگت کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا. پاکستان کی شان گلگت بلتستان. یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا. سہیل محمد لغاری رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان مقرر. فخر زمان کو ڈائریکٹر جنرل ریفارم سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا. ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق فخر زمان عدالتی اصلاحات اور پالیسی ڈیولپمنٹ میں 3 دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں. عابد رضوان سیکریٹری سپریم جوڈیشل کونسل تعینات کر دیا گیا. تقرریوں کا مقصد ادارہ جاتی اصلاحات اور بہتر سروس ڈیلیوری یقینی بنانا ہے. پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر کھول دیا گیا. 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے. تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی. گزشتہ ماہ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر کو بند کیا گیا تھا.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی اجلاس حکومتی کارکردگی خصوصاً بیرون ملک پاکستانی مشنز کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ کہا مشنز کی کارکردگی قومی اسٹریٹجک اہداف سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں وزیر پیٹرولیم، وزیر مملکت برائے ریلوے، چیئرمین قائمہ کمیٹی خارجہ، معاون خصوصی طارق باجوہ، سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور دیگر شریک ہوئے۔ سولر سے بننے والی بجلی کے نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپٹا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز زیر غور۔ وزارت پاور ذرائع کا کہنا ہے سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران ایف بی آر کو 270 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا۔ پہلے 4 ماہ کے دوران 4109 ارب روپے کے ہدف میں ایف بی آر 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکا۔ ایف بی آر نے 4 ماہ میں 205 ارب روپے کے ریفنڈ بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران تقریباً 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ انکم ٹیکس 438 ارب روپے، سیلز ٹیکس 345 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 70 ارب، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 107 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر کا ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,970 ارب روپے کر دیا۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا مہنگائی پہلے ہی آسمان پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے اضافے سے فی لیٹر 185 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصلہ کن ٹی 20 آج کھیلا جائے گا۔ دوسرے ٹی 20 میں گرین شرٹس کا شاندار کھیل، پروٹیز کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی۔ سائم ایوب کی طوفانی بیٹنگ 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے۔ سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار۔ تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ فرسٹ سیکریٹری سرفراز احمد گوہر نے تقریر میں کہا جموں و کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جموں و کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نقشے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنرز اور عالمی ادارے بارہا بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ Durable peace and respect for human rights cannot be achieved without addressing all situations of foreign occupation and denial of self-determination, including in Palestine and Jammu and Kashmir, where people continue to face oppression and dispossession. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے۔ کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی، غزہ پر بمباری کر دی، 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے،
ترکی کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس طلب کر لیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر دی۔ اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ CTD کے 1 ماہ کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں 386 آپریشنز، 18 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے انتہائی خطرناک دہشت گرد تنظیم کے اہم رکن کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزم پنجاب کے ایک شہر میں دہشت گردی کی پلاننگ مکمل کر چکا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، پروجیکٹس کی پیشرفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ فلائی اوور کی تکمیل سے GT روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے۔ یہ منصوبہ شہریوں کے سفری مسائل کے حل میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے۔ منصوبے کو اگلے 30 روز میں مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات، مریم نواز نے کہا پاکستان اور جرمنی جمہوریت اور پارلیمانی طرز حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ پارلیمانی تعاون عوامی اعتماد اور باہمی تفہیم کا پل ہے جو پاک جرمن تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2024 میں تجارت 3.6 ارب ڈالر تک پہنچنا خوشائند ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقصد اقتدار نہیں، عوامی خدمت ہے۔ سندھ حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں حلقے کے عوام سے گفتگو، اہل علاقہ نے مسائل اور شکایات سے آگاہ کیا۔ شرجیل میمن نے متعلقہ محکموں کے افسران کو مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ IBA سکھر نے MD کیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ پہلی تینوں پوزیشن کراچی کے طلبہ کے نام۔ کراچی کے محمود خان کی 180 میں سے 175 نمبر لے کر پہلی پوزیشن، کورنگی کے فیصل اشرف خان اور قمبر شہداد کوٹ کے شیراز حسین کا مشترکہ طور پر دوسرا نمبر، کراچی کے محمد ریان ہمایوں، مہنور شاہ نواز اور حیدرآباد کی ہیرا عابد تیسرے نمبر پر۔ سندھ کے A1 اور A گریڈ طلبہ کی 56% تعداد فیل ہو گئی۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکریٹری جنرل PBA منتخب ہوئے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں بار کاؤنسل کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ سندھ بار کاؤنسل میں کراچی ڈویژن کی 16 نشستوں پر 102 امیدواروں میں مقابلہ، پنجاب میں 75 نشستوں پر 331 اور اسلام آباد بار کاؤنسل کی 5 نشستوں پر 21 امیدوار میدان میں ہیں۔ یونیسکو نے سعودی دارالحکومت ریاض اور مدینہ کو تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ مدینہ منورہ کو روایتی پکوانوں اور ریاض کو ڈیزائننگ کے میدان میں تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کے لیے کراچی کینٹ اسٹیشن سے خصوصی یاترا ٹرین لاہور روانہ۔ سکھ یاتریوں کو لے جانے والی ٹرین کل صبح لاہور پہنچے گی۔ سکھ یاتری لاہور سے ننکانہ صاحب جائیں گے۔